کہ رافع حسین انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ رافع پہلے آپ کی جانب آئیں گے، آپ وہاں پر موجود ہیں اور صبح سے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا لوگ ابھی بھی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں، کولنگ کا عمل بھی جاری ہے، کچھ معلوم ہو سکا کہ کوئی زخمی یہاں سے ملا ہو یا پھر کوئی ڈیڈ باڈی ملنے کی اطلاع ملی؟ دیکھیں ابھی تک کولنگ تو شروع نہیں ہوئی ہے، کولنگ اس صورت میں شروع ہوگی جب آگ بجھ سکے گی، ابھی تک آگ ہی نہیں بجھی ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، میرے کیمرہ مین عدنان دکھائیں گے کہ اس وقت گل پلازا کی جو اوپری منزل ہے، سب سے آخری جو منزل ہے، وہاں پہ ابھی بھی آگ بھڑکی ہوئی ہے اور اس آگ کی شدت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسنارکر کے ذریعے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آگ کی شدت اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بجھانے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو شام میں بھی کہا تھا کہ آج کی رات بھی اس آگ کو بجھانے میں لگے گی۔ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے کیونکہ باہر سائڈ پہ تو آگ بجھا دی گئی ہے، لیکن اندر جیسے جیسے جا رہے ہیں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو ریسکیو اہلکار ہیں ان کو اندر جانے میں بھی مشکلات ہو رہی ہے اور آگ بجھانے میں بھی مشکلات ہو رہی ہے، کیونکہ گل پلازا کی اسٹرکچرنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہے، اس کی کھڑکیاں جو ہیں گرل لگا کے بند کی گئی ہیں، اس میں وینٹیلیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، تو لوگوں کو اندر جانے میں مشکلات ہو رہی ہے۔ اس کا ایک ہی جو ہے وہ اندر داخل ہونے کا راستہ ہے اور باہر نکلنے کا راستہ ہے، جو عقبی حصہ ہے وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے، وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، تو اب فرنٹ کا حصہ ہی باقی ہے۔ اس سے ہی جو ہے ریسکیو اہلکار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آگ کو بجھایا جا سکے۔ جب یہ آگ بجھے گی تو اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع ہوگا، اس کے بعد ہی پھر ریسکیو اہلکار اندر جائیں گے اور پھر جو اندر کلیم کیا جا رہا ہے کہ لوگ موجود ہیں جن کی تعداد اب 63 ہو چکی ہے، 63 لوگ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ اس وقت اندر موجود ہیں، کیونکہ ان کا اندراج جو ہے وہ سندھ حکومت نے جو ہیلپ ڈیسک بنائی ہے وہاں پر ان کے لواحقین نے کرایا ہے کہ اب تک 63 لوگ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں اور جو ان کے آخری کال ٹریس ہوئی ہے وہ گل پلازا کی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اندر موجود ہیں، لیکن ان کی حالت کیسے ہوگی اس کا ہم جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدت بھی بہت زیادہ ہے، دھواں بھرا ہوا ہے، اندر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں آگ بجھانے کی۔ جو پانی ہے وہ بھی مستقل آ رہا ہے واٹر باؤزر کے ذریعے، تو اس وقت نیوی کے جو فائر ٹینڈرز ہیں، جو سنارکلز ہیں، جو فائر بریگیڈ ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں، جو پیارے ہیں، جو اپنے لواحقین ہیں، جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، کل رات سے وہ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں، وہ گھر نہیں گئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کے پیاروں کی حالت اس وقت کیسی ہے۔ بالکل، یہ تو ریسکیو آپریشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جو اندر موجود لوگ ہیں ان کی حالت کیسی ہے، اگر وہ خوش قسمتی سے بچ گئے ہیں۔ تو انجم وہاب، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ شروع ہوتے ہوئے دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ریسکیو آپریشن آپ نے مزید بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، اس حوالے سے کافی اقدامات ہیں؟ جی، اس حوالے سے تو اقدامات ہمیں کافی نظر نہیں آتے، اور اقدامات کافی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ 1112 کو مکمل آلات سے لیس ہی نہیں کیا گیا ہوا۔ جدید آلات ان کے پاس ہونے چاہیے، جب انسانی جان اندر ہوتی ہے یا کوئی زندہ حیات ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے آلات ہوتے ہیں، ان آلات کی موجودگی ہونا ضروری ہے، اور یہ ہوں گے کسی ادارے کے پاس، لیکن ان کے پاس اس طرح کے آلات موجود نہیں ہیں۔ ہماری جو ڈی سی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تو تھا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، ہم فرانزک کریں گے، اس کے بعد ہم اندر جب ٹیمیں ہماری جائیں گی تو اس فرانزک رپورٹ کی روشنی میں یا جیو فینسنگ کی جائے گی اس کی روشنی میں ہم اندر جا کے ریسکیو کا عمل شروع کریں گے۔ جو موبائل اندر موجود ہیں، جو ہمیں نمبر دیے گئے ہوئے ہیں، اس کی لوکیشن ہم لوکیٹ کرنے کے اندر جائیں گے اور ان کو لوکیٹ کریں گے کہ وہ موبائل کہاں ہے۔ اگر وہاں آگ لگ گئی ہوگی یا ملبہ وہاں پہنچا ہوگا، اگر وہ آگ لگ چکی ہوگی، وہ موبائل بھی ان کو ملتے ہیں نہیں ملتے، سم وہ جلی ہوئی ہے یا نہیں جلی ہوئی ہے، وہ ان کا اپنا کہنا تو اپنی جگہ درست تھا، لیکن یہ بہت ہی ثانوی سی باتیں ہیں کہ وہ موبائل کی لوکیشن پتہ کر کے اندر جائیں گے، جہاں آگ لگی ہوئی ہو موبائل یا سم کا ہونا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی اگر یہاں پر استعمال کی جائے تو شاید زندہ جو انسان اندر جو امید ہے لواحقین کو، جو اپنی بیٹھے ہوئے ہیں کہ پر امید ہے کہ ان کے جو اندر موجود افراد ہیں وہ زندہ نکل آئیں گے، لیکن ان کو تلاش کرنے کے لیے یہ پلاننگ ہے کہ اگر کولنگ کا عمل مکمل ہو جائے، آگ بجھ جائے، تو پھر جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوں، کیونکہ بلڈنگ مخدوش ہے اور کافی حصے بھی گر چکے ہیں اس کے؟ بالکل، یہ پلاننگ تو جیسے ڈی سی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ایک پورا پلان موجود ہے۔ وہ مارکیٹ کے جو صدر ہیں انہوں نے جو ان کو میپ فراہم کیا ہے مارکیٹ کا،
उस मैप को मद्देनजर रखते हुए वो जो दाखिली रास्ते हैं, जो अंदर राहदारी हैं, उनके मुताबिक वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे और तमाम तर हिफाजती इक़दाम को इख्तियार करते हुए अंदर जाएंगे। लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि ये तमाम इक़दाम करते हुए, हिफाजती इक़दाम इख्तियार करते हुए अंदर जाएंगे। अब रेस्क्यू 1112 के पास क्या क्या हालात होते हैं, जब वो रेस्क्यू का अमल शुरू करेंगे तो उस सूरत वादी होगी कि वो अंदर जाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं और किस तरह अंदर पहुंचते हैं और किस तरह अपने आप को भी महफूज रखते हैं और अगर अंदर कोई मौजूद हो उसको बाहर महफूज तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि इमारत मखदूश हो चुकी है। जिस तरह दर्जा हरारत बुलंद रहा है, फायर फाइटर ने जिस तरह कहा कि दर्जा हरारत में बिल्डिंग का खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है, तो इस सूरत हाल को मद्देनजर अगर रखा जाए तो फायर फाइटर्स की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन